ناول تو تاج درخشاں میں خاک پریشاں، رائٹر نہال آبرو، قسط نمبر 2، پارٹ 2۔ ہاد نے اپنی بائک پارک کرتے اپنا بیگ سنبھالا، فون نکالتے ٹائم دیکھا تو لیکچر میں ابھی وقت تھا۔ ماسک اتار کر بیگ میں رکھا اور ہڈی کی زپ بھی کھول کر اسے اتار کر بیگ میں ٹھونس دیا۔ اپنے بالوں کو سیٹ کرتا کیفے کی طرف بڑھا۔ 2 بجے فون وائبریٹ ہوا تو شاہزہ کے میسج پر وہ مسکراتا اور کسی کی ساری توجہ لے گیا۔ وہ کیفے کے دروازے کے سامنے رک کر میسج دیکھنے لگا۔ ابیر پچھلے آدھے گھنٹے سے پارکنگ میں بیٹھی اپنا وقت ضائع کر رہی تھی۔ پہلے اپنے سامنے اسے یوں اچانک دیکھ کر چونکی، بلاشبہ وہ اسے پہچان گئی تھی، پھر اس کی ساری کارروائی دیکھ کر محظوظ ہوئی۔ کچھ سوچتے اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر گاڑی سے نکلی، اسے لاک کرتے چابی پینٹ کی جیب پر رکھتے اس کی طرف بڑھی۔ ایکسکیوز می۔ ہاتھ جو دروازے میں رکا فون میں مصروف تھا آواز پر متوجہ ہوا۔ اس جانب دیکھے بغیر ایک جانب ہٹتے آنے والے کو رستہ دیا۔ اس کی آواز نے اس کے ارد گرد سب کی توجہ پالی مگر اس انسان کی نہیں۔ احاط صاحب نام سے پکارنے کے علاوہ کوئی حل نہ تھا، سو ابیر اس کا نام پکارتے اس کے سامنے رکی۔ جی؟ کسی لڑکی کی آواز پر ہاتھ نے بھی چونک کر سامنے دیکھا، پھر بغیر تاثر رکا۔ جی فرمائیں۔ ہاتھ کا لہجہ سنجیدہ مگر سخت نہ تھا، جسے محسوس کر کے اس کی ہمت بڑھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ آج پہچان نہیں پایا یا پھر وہ غلط بندے کو پکار اٹھی، مگر نام اور حلیہ تو وہی تھا، ہاں شکل بھی وہی تھی۔ اب یہاں جو ملیں گے امید نہ تھی اور نہ اندازہ۔ ارد گرد لوگوں کی نظروں سے بے پرواہ، دسمبر میں سلیو لیس جرسی شرٹ پینٹ، بالوں کو اپنی گلاسز سے ماتھے سے دور ہٹائے، سینے پر ہاتھ باندھے وہ پر اعتماد لڑکی اس کا دماغ گھما گئی۔ احد نے اپنا فون جیب میں رکھتے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے اسے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے دائیں جانب چل دیا۔ ابیر سمجھ گئی وہ اسے پہچانتا ہے۔ ارے بات تو سن لو۔ بیر اس کے پیچھے آئی، جس پر وہ اچانک مڑا۔ اچانک احد کے رکنے پر وہ اسے اوہ مائے ٹکراتے ٹکراتے بچی اور بے خواستہ زبان پھسلی۔ احد نے ارد گرد دیکھتے اسے ایک میز کی طرف اشارہ کیا، جیسے اپنی فاتحہ سمجھ کر ابیر بہت اعتماد کے ساتھ اس طرف چل دی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے مگر بولے کچھ بھی نہ۔ نام کیسے پتا چلا؟ باپ کے اثر رسوخ استعمال کیے ہیں، شروعات احد نے کی، جس پر وہ سینے پر ہاتھ باندھے کندھے اچکا گئی۔ بس پتا ہے، تم بتاؤ، بڑی خبر ہے میرے باپ کے کاروبار کی۔ ابیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، جس پر احد ایک گہرا سانس لیتے ذرا جھکا۔ اپنا بازو سامنے رکھے لکڑی کے میز پر رکھتے اسے گھورا۔ اس کی نظریں محسوس کر کے ابیرہ کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ابیر زمان خان، آج پہلی اور آخری بار ایک بات کہہ رہا ہوں، آئندہ کہیں بھی ملو، نظر آؤں، مت پہچانا، بھول جانا، نظریں پھیر لینا، مگر میرے پاس آ کر مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں یہاں دیکھنے کی امید نہ تھی۔ احد کے سخت لہجے پر وہ مسکراتے اسی انداز میں اس کے سامنے بازو ٹکا کر بولی، ورنہ؟ احد اس کا جواب سن کر آنکھیں میچ گیا اور یہاں ابیر لمحہ بھر ساکت ہوئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ نظریں ہٹا لے یا نظر بڑھ کر اسے دیکھ لے۔ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ احد نے آنکھیں کھولی تو وہ سرخ تھی، جنہیں دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ احد کے چہرے پر ایک فاتحہ مسکراہٹ ابھری۔ بہت قرض ہے تمہارے باپ کی، کسی قسط کی صورت میں ادا نہ ہو جاؤ، سو بہتر مجھے دیکھ کر رخ موڑ لو۔ احد کہتا اچانک اٹھا اور اپنی بائک کی جانب بڑھا۔ ابیر جو سرخ آنکھوں کے بعد اس جملے میں الجھی تھی، اسے جاتا دیکھ کر پیچھے بھاگی۔ مجھے صرف پرسوں رات کے لیے۔ ابیر بھاگتی اس تک گئی اور تیزی میں اس کی جرسی سے پکڑتے اسے روکا۔ احد نے واپس مڑتے اس کا ہاتھ جھٹکا اور مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ پرسوں کیا؟ ایک لمحے کے لیے اس کے جواب پر ابیر کانپ گئی۔ اس کے چہرے کے سپاٹ تاثر کو دیکھ کر وہ الجھ گئی۔ ابیر نے نروس ہوتے نظریں جھکائیں، اپنا جھٹک دیے جانے والا ہاتھ دیکھا۔ کیا وہ اس کی حالت کے سبب پیش آ رہا تھا یا اس کے باپ سے نفرت اس رویے کا سبب ہے؟ مجھے صرف شکریہ کہنا تھا۔ ابیر اٹک گئی، وہ یہ بھی نہیں جان پائی کہ کہنا کیا ہے، سو یہ سادہ فکرہ کہتے اس نے قدم واپس لیا۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی شکریہ، نہ ہی کوئی متبادل چاہیے، اب جاؤں میں؟ اور دوبارہ کہہ رہا ہوں تم مجھے نہیں جانتی، اور یہاں بات ختم۔ ہاتھ نے بھی فکرہ اس کی جھکی نگاہیں محسوس کرتے کہا، ابیرہ، اوہ مائی لو۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی نہیں پائی تھی کہ زاہد کی آواز پر، اس کی پکار پر اس نے آنکھیں بند کی، جبکہ ہاتھ کی آنکھوں میں اترنے والی نرمی کی جگہ سرد مہری نے لی۔ جائیں، آپ کا بوائے فرینڈ انتظار میں ہے، ابیر زمان خان۔ ہاتھ کی سرد مہری نے الفاظ کا روپ دھارا تو ابیرہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ ہاتھ اتنا کہتا وہاں سے چل دیا۔ ابیر نے اپنا بیگ مٹھی میں دبوچا۔ ہاتھ نے جو کہا تھا اس کے بعد اسے تو نہ پکار سکی، مگر قہر انگیز نظروں سے زاہد کو دیکھا، جو اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے بے شرموں کی طرح دانت نکال رہا تھا۔ یہ کیا بکواس تھی؟ ابیر اس تک آتے کرائی۔ کیا میڈم اتنا غصہ؟ زاہد نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ اس عجیب انسان سے چڑھتی تھی
مگر اور آج وہ اس پر کرائی تھی، آنکھیں غصے سے نم اور سانس پھول چکا تھا۔ مجھے اپنے قریب دوبارہ نظر نہ آؤ، وہ کہتی اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زاہد وہیں حیران کھڑا رہ گیا۔ کیا حال ہے حارث صاحب؟ ریحان نے لاک اپ کھولا تو داؤد اندر داخل ہوتے بڑے انداز سے بولا، جبکہ سامنے 19-20 سالہ لڑکا متوجہ ہوا۔ تو تم ہو؟ میں بھی کہوں کون ہے اتنا ہمت والا؟ اس لڑکے نے بڑے آرام سے سامنے دیوار سے ٹیک لگاتے کہا تو داؤد نے امپریس ہوتے اپنی بویں اچکائی۔ سانس تو لو بیٹا۔ ریحان نے بھی پیچھے آتے اسے دیکھا۔ کانٹھاں تم دونوں کی ہو جائے گی، ابھی میرے باپ کی کال آ جائے۔ اس کے لہجے کا اعتماد داؤد کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بڑا مان ہے اپنے باپ پر، ابھی ریپوٹیشن کے نام پر بک جائے گا میرے سامنے۔ داؤد نے کرسی سنبھالتے جواب دیا تو حارث بھی ڈر گیا۔ بھائی لگتا زیادہ ڈر گیا تمہارا جو تم یوں سامنے آئے ہو۔ حارث اب اسے صحیح معنوں میں غصہ دلا گیا۔ بچے ہو بھی، ورنہ اسے ڈرنے کی کوشش نہ کرتے اور نہ اب یہاں ہوتے۔ ریحان نے جواب دیے اسے باز رکھنا چاہا، جبکہ داؤد اپنا فون نکالتے صرف اس کی بات سن رہا تھا۔ کسی کا نمبر ملاتے اس نے فون سپیکر پر ڈالا۔ 2 بیلز کے بعد جیل میں ہیلو کی آواز گونجی، جیسے پہچان کر حارث فوراً اسی کی طرف بڑھا، مگر ریحان نے اس کا منہ دبوچ کر اسے چپ کروا دیا۔ داؤد صاحب، ہماری قسمت کیسے جاگ اٹھی؟ ایک ادھیر آواز فون سے سنائی دی تو داؤد نے حارث کو دیکھتے اپنے کندھے اچکائے۔ آپ کے بیٹے نے یاد کرنے پر مجبور کر دیا، داؤد نے کرسی سے ٹیک لگاتے جواب دیا۔ ایسا کیا اس احمق نے اب کیا کیا؟ عیسیٰ سے تو کوئی اونچ نہیں کی، وہ تو دوستوں کے ساتھ تیسری ٹریک ریس کے لیے گیا ہے۔ داؤد کا گلہ سنتے اس آدمی نے جواب دیا تو حارث نے داؤد کو گھورتے دوبارہ فون کو دیکھا، جو اس وقت بول نہیں پایا۔ کہاں؟ جہاں میرے سامنے بیٹھا ہے، گھٹنوں کے بل جیل میں۔ داؤد نے بہت آرام سے اسے بتایا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کیا ہوا درانی؟ سانپ سونگھ گیا؟ داؤد نے طنزیہ حارث کو دیکھا۔ کیا کیا ہے اس احمق نے؟ داؤد سلیمان دیکھو بچہ ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اپنے باپ کو داؤد سے معافی مانگتے دیکھ کر تو حارث کی جان نکل گئی۔ ریحان بھی اس کی سیٹی گم ہوتے دیکھ کر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ بچوں والی حرکت ہوتی تو بقید اس وقت یہاں تھوڑی ہوتا۔ داؤد میں حارث کو دیکھتے جواب دیا تو وہ چیخ اٹھا، بابا جھوٹ! حارث نے بھرپور احتجاج کی کوشش کی، مگر ریحان نے آگے بڑھ کر اسے ایک تھپڑ سے چپ کروا دیا۔ داؤد نے مسکرا کر ریحان کو داد دی اور فون کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا۔ داؤد دیکھو بچے ہیں، اتنا شوگر چلتا ہے، اتنا غصہ ٹھیک نہیں۔ تم جانتے ہو الیکشن قریب ہے، اگر میڈیا تک پہنچے تو بیڑا غرق ہو جائے گا میرا۔ درانی مکمل بے بس محسوس ہوا تھا۔ بچے ہیں تو میں کون سا کچھ ایسا ویسا کر رہا ہوں یا اس کی لاش کسی نالے میں پھینکوا دی ہے؟ حارث نے لار سن کر دونوں کو دیکھا۔ آدھی جان تو باپ کی بے بس آواز سن کر نکل چکی تھی۔ دیکھو بیٹا، ہم آپس میں معاملہ حل کر لیتے ہیں، عیسیٰ سے میں معذرت کر لوں گا۔ درانی نے ایک اور کوشش کی کہ وہ عیسیٰ کے کیس کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ بات اسے مزید رہا گئی۔ اور میں ایسا کیوں کروں؟ عیسیٰ اور سالم پر ہاتھ اٹھایا ہے اس نے، سالم کی گردن پر اس خبیث کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ داؤد نے حارث کا منہ دبوچتے اس کے باپ کو گھیرا، جبکہ اس کی گفتگو سے اکتا کر ریحان بھی سامنے جا بیٹھا۔ دیکھو ہم دونوں ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، حارث کو میں دیکھ لوں گا، یا ایسا کرو جو چاہے مانگ لو، بس میڈیا تک نہ جائے بات اور اسے چھوڑ دو۔ درانی کی آواز پر داؤد لطف اندوز ہوا اور حارث کے منہ پر انگلیوں کا زور بڑھایا، جس پر وہ تڑپ اٹھا۔ چلو آگا کے دوست ہو، اس لیے تھوڑی بہت خدمت کے بعد کر بھیجوں گا اور یہ مجھے دوبارہ نظر نہ آئے۔ داؤد نے اس کی جان نکال کر ایک حل سامنے رکھا۔ ٹھیک میں اس نے درانی کو بات بھی پوری نہ کرنے دی اور کال کاٹ دی۔ تو بیٹا اب بتاؤ کس بات کی دھمکی دو گے؟ کوئی اور باپ ہے؟ یہ نکل گئی عقل؟ داؤد نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اسے دیکھا، جو باپ کی مکمل بات سن کر چپ کر گیا تھا۔ ریحان، چلو اب غفور اپنا کام کرے گا۔ داؤد کا اتنا ہی کہنا تھا کہ غفور ایک موٹے چمڑے کے بیلٹ کے ساتھ حاضر ہوا۔ حارث کی تو جان نکل گئی۔ بھائی ذرا اسے خیال سے رکھنا، اپنا ہی بچہ ہے، منہ پر کوئی نشان نہ آئے، آخری منہ بھی تو دکھانا ہے نا، باقی چاہے بچے یا نہ بچے۔ داؤد غفور سے کہتے دیکھ حارث کو رہا تھا، جو ڈر کر نامے سر ہلا رہا تھا۔ چلو پکڑو بچے کو، غفور نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو حارث ان سے بچتا داؤد کے پاؤں میں آ گرا۔ بھائی نہیں، میں وہ کروں گا جو آپ کہو گے، حارث نے اس کے پاؤں پکڑتے کہا اور غفور کو دیکھا جو ریحان کے اشارے پر رکا۔ نہیں ایسا کچھ بھی۔ داؤد جانتا تھا کہ وہ اب کچھ بھی کرے گا، مگر پھر اسے مزہ آ رہا تھا، سو اسے مزید ڈرایا اور غفور کو اشارہ کیا، جس نے حارث کو اس کی شرٹ سے واپس کھینچا۔ میں سالم اور عیسیٰ سے معافی مانگوں گا، وعدہ۔ حارث نے التجا کی تو داؤد غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جو اپنی آئندہ درگت پر پیلا پڑ چکا تھا، اور پھر مسکراتے ریحان کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے انہیں دیکھنے میں مصروف تھا۔ سنیں، ارمغان سر کہاں ہے؟ اس نے آتے خبرکر سے پوچھا، جو ارمغان کے آفس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔
میم سر نے سوال کے بدلے سوال پوچھا تو شاہزادہ نے الجھتے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ ورکر اپنی سیٹ سے اٹھا اور ساتھ چلنے کا کہا تو وہ بھی چل دی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ورکر اسے فرسٹ فلور پر ایک کمرے کے سامنے لے آیا۔ سر نے کہا تھا کہ آپ کو اس کمرے میں بھیج دوں اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ فائل نمبر 1 کا مطالعہ کریں۔ ورکر نے اسے آنے کا مقصد بتایا تو شاہزادہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ورکر واپس مڑ گیا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایک مناسب کمرہ جس کی چاروں طرف بڑی لکڑی کی الماری سے مزین تھی اور ان میں چپڑی نفیس فائلز، ایک طرف پڑا میز اور کرسی، بڑی کھڑکی جو اس دفتر کے لان میں کھلتی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ لان میں بھی صرف ارمغان کے آفس سے ہی داخل ہو سکتے تھے۔ اس کی نظر میز پر پڑی تو سرخ فائلز پر پڑی تو بڑھ کر اسے اٹھایا۔ فائل نمبر 1 قاسم نامہ 1900 سے 2005۔ ہاتھ کی لکھائی نمایاں تھی جسے پڑھ کر شاہزادہ نے مسکراتے کرسی سنبھالی۔ اوپن یور آئیز، لک ود ان، آر یو سیٹسفائیڈ ود دا لائف یو آر لیونگ؟ پہلے ورق پر لکھی تحریر نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ جو کوئی بھی جملہ پڑھتا اس کا جواب نہ ہی ہوتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں۔ ایک ایسی آرزو سب کے پاس تھی جو ناسور بنی ان کی زندگی کا توازن برباد کیے ہوئے تھی۔ تو بھلا جواب کہاں ہوں میں ملتا؟ یقیناً یہ تحریر قاسم احمد کی ہی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے اپنے بیگ سے ایک نوٹ پیڈ نکالا، پین ہاتھ میں لیا اور فائل کا پہلا ورق میں مگن ہو گئی۔ تقریباً شام 4 بجے وہ دروازے کی دستک پر چونکی، مڑ کر دیکھا تو ارمغان ہاتھ میں کوٹ تھامے اسی کی طرف بڑھا۔ سامنے بیٹھتے اس کی نظر شاہزادہ کے نوٹ پیڈ پر رکی جسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ دونوں ورق قاسم نامہ کے فکروں، جملوں اور اہم نکات سے پر تھا۔ تو کیسا رہا پہلا دن؟ اس کی تحریر دیکھ کر ارمغان نے سوال کیا تو شاہزادہ نے ایک اداس مسکراہٹ اچھالی۔ توقع سے برعکس آپ نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ شاہزادہ نے شکایت سامنے رکھتی اسے مکار نہیں باور کروانے کے لیے کہ یہ جگہ بدلے کے لیے نہیں، میں نے کبھی اس جگہ کو استعمال نہیں کیا اور تم بھی نہیں کرو گے۔ تو بتاؤ کیا سمجھ آئی؟ ارمغان نے فائلز کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جانتی ہوں کہ یہ جگہ اس لیے نہیں تھی مگر انہیں دیکھیں، اتنا سخت سچ، اتنی تلخ تحریریں میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر اب بھی کوئی اسے پڑھے تو اتنا ہی اثر ہے ان جملوں میں۔ سالوں پہلے زخم تازہ کر دینے والے لفظ ہیں۔ میں حیران ہوں کوئی اتنا واضح کیسے لکھ سکتا ہے؟ شاہزادہ نے ہاتھ سے لکھی تحریر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو ارمغان مسکرایا۔ اسی لیے تو اب وہ یہاں نہیں ورنہ آج بھی اس دفتر میں بیٹھے لکھ رہے ہوتے۔ جب زہرہ واجب ہو تو تسکین دل کی خاطر اسے شہد میں لپیٹ لیا جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے اس طرح درد کم ہوتا ہے۔ قاسم نامہ کا ہر لفظ واضح اور زہر آلود ہے۔ ان لوگوں سے برداشت کہاں ہوتا جن کے بارے میں لکھا تھا؟ یہ تو ان سے برداشت نہیں ہوا جن کے لیے لکھا تھا۔ ارمغان نے قاسم صاحب کی تصویر کو دیکھتے کہا تو شاہزادہ کی نظریں بھی وہیں رکیں۔ ان کے جانے کے بعد لڑائی جاری ہے۔ رستم صاحب نے اپنی پوری عمر دے دی، سبطین صاحب نے اپنی ہر تحریر خلش بنا دی مگر ہم سے کوئی بھی قاسم نہیں بن سکا۔ شاہزادہ بیٹا تم سبطین ہو اور میں رستم، ہم میں سے کوئی بھی قاسم نہیں ہے، اس لیے اب یہ قاسم نامہ نہیں رہا۔ مجھ سے اور اس جگہ سے امیدیں نہ باندھ لینا۔ کوئی قاسم صاحب کی تحریر کو دوبارہ نہیں لکھ سکتا۔ میں ان کی جگہ نہیں لے سکا۔ لوگ کہتے ہوں گے کہ ارمغان قاسم احمد کے پھیلا فساد کو پال رہا ہے مگر میں تو اس قاسم نامہ تک نہیں پہنچ سکا اور اب میرا طریقہ بھی بدل گیا۔ میں نے حل ہو جانے کی خوش فہمی میں لپیٹا یہ زہر سب لوگوں کو دیا ہے تاکہ آگاہ تو ہوں مگر ہمیشہ زہر ہی بڑھتا ہے، لوگ نہیں سمجھے۔ ارمغان اسے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اب آگے کیسے چلنا ہے۔ تم داؤد سے ملی ہو کبھی؟ بات کرتے کرتے اچانک داؤد کے نام پر وہ چونکی۔ نہیں، سالوں ہو گئے، آخری بار تب ملے تھے جب شاید وہ بورڈنگ جا رہا تھا، ہاسٹل کے سامنے منہ پھیرائے کھڑا تھا۔ میں چوتھی کلاس میں تھی۔ ہاں مگر آج صبح ٹکرائی تھی، دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے مگر ہاتھ نے بتایا۔ شاہزادہ نے بتایا تو ارمغان کے چہرے پر افسردہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ قاسم بنے گا مگر قسمت اسے قاسم بننے سے پہلے داؤد سلیمان کیا سے کیا ہی بن گیا۔ شاہزادہ کو سمجھ نہ آئی، اس کی بات کو ناک سکیڑی۔ وہ زمان خان سے جا ملا، ارمغان نے بتایا۔ خان ایسا کیسے؟ وہ اس تک مطلب؟ شاہزادہ مکمل گھبرا گئی۔ داؤد کے لیے کچھ ایسا سننا آسان نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے بابا سے اس کی تعریف سنی تھی مگر ہاں اب وہ اس کے بارے میں بات بھی تو نہیں کرتے تھے۔ اس نے انکار کرتے ہی ارمغان کو دیکھا جو سکون سے بیٹھا تھا۔ کہاں، کب، کیسے یہ ضروری نہیں، ضروری یہ ہے کہ ہم اسے کھو بیٹھے ہیں۔ کل آیا تھا یہ بتانے کے لیے، اب وہ لحاظ بھی نہیں کرے گا، وہ اس جگہ کا خیال بھی نہیں کرے گا، وہ مجھے بھول گیا ہے۔ یہ بتاتے اس نے میری آنکھوں میں نہیں دیکھا تو میں سمجھا تھا کہ کوئی شرم باقی ہے مگر پھر اگلے ہی لمحے سر اٹھا کر کہا کہ وہ بھی اس جگہ کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو میں ہار مان گیا۔
ایک لمحے کو سچ میں لگا میں ہار گیا، کیونکہ میرے نقصان کا پلڑا باری ہے اور مزید باری ہو رہا ہے۔ اس کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ اب تک آتا جاتا رہے گا، اس کا سامنا بھی کرنا ہوگا اور اس سے لڑنا بھی ہوگا، مگر سامنے نہیں، ساتھ کھڑا رہ کر۔ ارمغان نے مزید کہا، وہ بھی باقی سب کی طرح زہر ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہزادہ نے فائل سامنے رکھی۔ نہیں، یہی تو شاہزادہ، وہ زہر نہیں ہے، اس لیے مجھے فرق پڑتا ہے، سمجھ جاؤ گی۔ ارمغان نے بات بدلی، جبکہ شاہزادہ نے اس مافیا لک والے داؤد پر اٹک گئی۔ خیر آج کے لیے اتنا ہی، تم کل سے پہلے جہاں ہوگی اس کے بعد بابر کے ساتھ رہو گی، وہ ہمارے خبر نامے کا ایک پلر ہے، اس کی لکھی گئی خبریں اور آرٹیکل بہت خاص ہوتے ہیں۔ ارمغان نے داؤد کو مکمل نظر انداز کر کے اسے کام سے گا کیا تو اس نے بھی فوراً اس بات میں سا ہلایا، اور ہاں، کل سٹاف سے بھی ملنا ہے، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ارمغان نے مزید کہا تو شاہزادہ اوکے کا سائن دکھاتے کھڑی ہوئی۔ آج کا سبق ذہن نشین کر لیا میں نے اور یاد بھی رہے گا۔ وہ فائلز اپنی جگہ واپس رکھتے بیگ اٹھائے وہاں سے نکل گئی، جبکہ ارمغان نے اپنی گردن کرسی کی پشت پر گرائی۔ ہاں، صحیح غلط کا فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، مگر ہم اپنی سوچ کے مطابق دوسرے کے فیصلے کو پرکھتے ہیں۔ داؤد بھی غلط لگتا ہے اور اب شاہزادہ بھی، دونوں نے اپنے لیے غلط سوچا ہے، مگر یہ میں ہوں، وہ کیا سوچتے ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ داؤد نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اسے یہ بنا دیا گیا۔ ہاں، وہ جانتا ہے وہ غلط سمت کر رہا ہے، مگر پلٹ نہیں رہا۔ اللہ مجھے ہمت دے کہ میں اس کا سامنا کر سکوں، اپنے بھائیوں جیسے دوست کا سامنا کر سکوں، یا اس کی ہمت کہ وہ صحیح سمت آ جائے۔ ارمغان نے سوچتے آنکھیں میچ کیا۔ وہ مزید کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنے نقصان کا محاسبہ شروع کرتا اور پھر زخموں سے خون رسنے لگتا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا کوٹ اٹھا کر وہاں سے چل دیا۔ داؤد گاڑی کی چابی گارڈ کو اچھالتے اندر قدم بڑھائے تو پورا اسٹاف اسے ایک ہی دن میں دوسری بار دیکھا ہڑبڑا گیا۔ ہارون، کیک پیک کر دو اور آئس کریم بھی۔ اس نے وہاں ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہارون کو کام سونپا اور ارد گرد نظر دوڑاتے اپنی گھڑی کو دیکھا۔ 5 بجنے میں 5 منٹ ہی باقی تھے۔ کرسی سے ٹیک لگاتے آنکھیں بند کی تو وہ چہرہ دوبارہ سوچ کے پردوں پر لہرایا۔ ہاں، وہ اس لڑکی کے لیے وہاں آیا تھا، وہ شاہزادہ سبطین کے لیے آیا تھا، خود پر جبر کیے ہوئے تھا، مگر آج داؤد سلیمان اپنی زندگی 29 سالوں میں پہلی بار بے بس ہوا۔ سر 10 منٹ لگیں گے۔ ہارون نے اسے آنکھیں بند کیے دیکھ کر ہمت سے پکارا تو اس نے یوں ہی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہارون نے سکھ کا سانس لیا، بھلا وہ کہاں انتظار کرتا تھا۔ السلام علیکم، میرا آرڈر ریڈی ہے۔ ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ کانوں تک آواز پہنچی تو اس نے آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا، وہی تھی، اسی لباس، اسی حلیے میں۔ ہاں، مگر اب ایک بلیک اوپر پہن رکھا تھا، وہ بھی جانا پہچانا عہد کا تھا جو صبح اس نے پہن رکھا تھا۔ جی میم، سٹاف نے رسمی مسکراہٹ سے کہتے اس کا کیک سامنے رکھا، جسے دیکھا اس کے ہونٹ پر رقص کرنے والی مسکراہٹ داؤد کو مار گئی۔ اسے اپنا سانس رکتا جسم ساکن محسوس ہوا۔ بل، اس نے اپنے بیگ میں جھانکتے پوچھا، مگر ماتھا پیٹتے سٹاف کو دیکھا۔ 2000 میم، سٹاف نے بتایا۔ میں بائی سے بھی وارٹ لے کر آئی۔ اتنا کہتے وہ باہر بھاگی تو داؤد بھی ٹیک چھوڑتا سیدھا ہوا۔ سر ریڈی ہے، گاڑی میں رکھوا دیا ہے، ہارون نے پاس آتے بتایا، مگر وہ کہاں اسے سن رہا تھا۔ اس کی نظریں انٹرس پر ٹکی تھی، جسے دیکھ کر ہارون بھی حیران ہوا، مگر کچھ بولے بغیر وہ ایک طرف کھڑا ہوا۔ وہ تقریباً بھاگتی اندر آئی، بڑی مشکل سے کاؤنٹ پر بریک لگائی۔ میرا کیک، سٹاف نے اس کا کیک سامنے رکھا اور اس نے بل دیتے کیک ہاتھ میں لیا، واپس مڑی، ہاتھ میں پکڑے کیک کو بہت اشتیاق بھری نظروں سے دیکھا اور پھر ایک مسکراہٹ سے سراہا۔ اسی دوران نظر دائیں جانب اٹھی اور سامنے داؤد پر نظریں رکی۔ وہ اس نظریں کہاں سمجھتی؟ ارمغان کا جملہ یاد آیا، کہاں، کب، کیسے؟ یہ ضروری نہیں، ضروری یہ ہے کہ ہم اسے کھو بیٹھے ہیں۔ کل آیا تھا یہ بتانے کہ اب وہ لحاظ بھی نہیں کرے گا، وہ یہ جگہ کا خیال بھی نہیں کرے گا، وہ مجھے بھول گیا ہے۔ یہ بتاتے اس نے میری آنکھوں میں نہیں دیکھا تو میں سمجھا تھا کہ کچھ شرم باقی ہے، مگر پھر اگلے ہی لمحے سر اٹھا کر کہا کہ وہ بھی اس جگہ کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، تو میں ہار مان گیا۔ ایک لمحے کو سچ میں لگا میں ہار گیا، کیونکہ میرے نقصان کا پلڑا باری ہے اور مزید باری ہو رہا ہے۔ اس کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ اب آتا جاتا رہے گا، اس کا سامنا بھی کرنا ہوگا اور اس سے لڑنا بھی ہوگا، مگر سامنے نہیں، ساتھ کھڑا رہ کر۔ اس کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ اب آتا جاتا رہے گا، اس کا سامنا بھی کرنا ہوگا، اس سے لڑنا بھی ہوگا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی اور نظریں سخت ہوئیں، جو وہ فوراً پہچان گیا۔ اچانک اتنی سختی کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ شاہزادہ کو ارمغان کی نامکمل خواہش نے غصہ دلا دیا۔ منہ پھیرتے وہ باہر نکل گئی، جبکہ داؤد کو اس کی سختی اور پھر غصہ لمحوں میں تباہ کر گیا۔ ایسا کیا کیا تھا جو اس نے کیا سوچا، مگر وہ غصہ زہر لگا تھا اسے۔ ماضی کے خنڈروں میں دفن مردوں کو وقت کی ٹوٹی جھونپڑی بھی راست نہیں آتی، مگر ان سے بڑھ کر کوئی اس کی قدر بھی نہیں کر سکتا۔
کبھی کسی کا تلخ جملہ اسے سب سمجھا گیا تھا۔ ہارون، اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے پکارا۔ سر گاڑی میں بیچ دیا۔ ہارون اس لڑکی پر داؤد کی نظریں محسوس کر چکا تھا، اس لیے گھبرا کر فوراً بولا۔ وہ کچھ بولے بغیر وہاں سے نکلا۔ فیروز کا نمبر ملایا مگر اس کا میسج دیکھ کر رک گیا۔ میسج کھولا تو اس کی مطلوبہ معلومات ہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتا وہ ارادہ باندھ کر گھر کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ ہاتھ نے بائک تھوڑی آہستہ کرتے پوچھا تو اس نے منہ مزید بنا لیا۔ داؤد اسے دوبارہ دیکھ لیا۔ اس نے وجہ بتائی تو ہاتھ کو سمجھ نہ آئی۔ وہ کالی بلی، سوری کالا بلا تھوڑی ہے جو منہ بنا لیا۔ ہاتھ نے بات مذاق میں اڑائی مگر شامزہ نے اس کے کندھے پر مکے رسید کیے جس پر ہنس دیا۔ دماغ خاں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ شامزہ نے وجہ بتائی تو ہاتھ نے بائک کو سکتے میں بریک لگائی۔ وجہ داؤد کو اور اس کا دوسرا حوالہ بھی تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا صدمہ تو مجھے بھی نہیں ہوا، دل جلا۔ شامزہ نے خود کو سنبھالتے ہاتھ کو ڈانٹا جو خود بھی ہوش میں آیا۔ جل کر راکھ ہو گیا۔ داؤد، سلیمان کے لیے اتنا صدمہ تو بنتا ہے، کبھی فیورٹ ہوا کرتا تھا میرا۔ ہاتھ نے اتنا کہتے ہی بائک سٹارٹ کی جبکہ شامزہ نے بھی کندھے اچکاتے مگر ابھی بھی سوچ سے پیچھا نہیں چھڑا سکی۔ ہاتھ نے بائک ویو مرر سے دیکھا تو ایک گہرا سانس لیا کیونکہ وہ اسے کے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ خود بھی ابیر سے آج کا ٹکراؤ یاد کر کے بیزار ہوا، سو خاموشی سے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ داؤد لاؤنج میں داخل ہوا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر نظر آئے۔ ملازم بھی پیچھے کیک لیے آئے۔ سب سے پہلی نظر تبیر پر پڑی۔ اسے دیکھ کر اچھلتی اس تک آئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ بھائی نے کہا ہے تو وہ آئیں گے، اس پیار سے لیتی اس نے سب کی توجہ لی۔ عیسیٰ بھی بائی کو دیکھ کر کھڑا ہوا۔ کل رات داؤد کو برہم دیکھا، وہ فوراً آگے بڑھتا داؤد کے گلے جا لگا۔ داؤد نے اسے خود سے الگ کرتے اسے پچکارا اور مسکراتے اسے ساتھ لیا اور اپنی مخصوص نشست کی طرف بڑھا۔ ساتھ بیٹھی دادی سے پیار لیا اور پھر بیٹھنے کی بجائے فون نکالا۔ سلیمان صاحب سمجھ گئے کہ پہلے وہ بات کرے گا، سو بھی تیار ہوا۔ وقاص بھی حیران ہوا۔ اس نے فون سے کھول کر وقاص کے سامنے رکھا جسے اس نے فوراً پکڑا۔ وقاص نے ویڈیو دیکھ کر پہلے اپنے باپ اور پھر بھائی کو دیکھا اور فون باپ کے سامنے رکھ دیا۔ سلیمان صاحب بھی ویڈیو دیکھ کر جھوم کے رہ گئے جبکہ باقی گھر والے یہ ساری کارروائی خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ اپنے باپ کا حقیقت امیز چہرہ دیکھ کر سکون اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہوٹل ٹرک لیے تھے اور یہ رہا ثبوت، لیگل نوٹس اور باقی تماشا بھی ختم ہوا۔ وقاص نے خواتین کو مجسس دیکھ کر بتایا تو عیسیٰ نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا جبکہ تبیر نے عیسیٰ کو۔ کوئی اور اعتراض؟ داؤد نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا تو اس نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلیمان صاحب نے اپنا موقف سامنے رکھا تو داؤد نے ہونٹ ایک تلخ مسکراہٹ سجائے۔ سب کو اس کی سوچ باور کروا گئی۔ اس لیے تو کل سے 3 دفعہ بی پی کی گولی کھائی ہے کہ نام خراب ہو رہا ہے۔ اس کا طنز اب سب سن چکے تھے مگر خاموش رہے۔ داؤد، اللہ تمہیں سکون دے، مجھے سکون دیا ہے تم نے۔ نازیہ بیگم نے اٹھ کر اس کی پیشانی چومی جبکہ دادی بھی نہال ہوئیں۔ بھائی، عیسیٰ نے دھیمی سی آواز میں پکارا تو اس نے ایک نرم نظر اس پر ڈالی اور پھر آنکھ ماری۔ عیسیٰ پرسکون ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ داؤد نے اس کے بال بکھارتے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وقاص نے حیرت سے داؤد کو دیکھا جو کافی عرصے بعد پرسکون طلق ہوئے بغیر ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس نے شکر ہی ادا کیا تھا۔ چلو اب سب ٹھیک ہے تو ایک خوشخبری میں بھی دیتا ہوں۔ میں نے تو سوچا تھا تمہارے ماموں اور سائرہ بھی ہوتی۔ تبیر، وہ کیوں نہیں آئے؟ سلیمان صاحب نے کھانا شروع کرتے تبیر کو بھی گفتگو کا حصہ بنایا تو وہ مسکرائی۔ وہ اصل میں ماموں نے گاؤں بلایا انہیں، اس لیے خیر آپ بتاؤ کیا خوشخبری ہے؟ تبیر نے اپنی پھپھو کو دیکھتے بتایا تو نازیہ اس کی چلاکی پر مسکرائی۔ اسی نے ہی تو بھیجا تھا کہ اس کا داؤد بھائی سکون سے کھانا کھائے۔ ہاں تو میں نے سوچا ہے کہ الیکشن سے پہلے تمہارے بھائی کی بات پکی کر دی جائے، ابھی 4 ماہ ہیں۔ سلیمان صاحب کا اعلان ایسا تھا کہ سب جھوم اٹھے جبکہ وقاص ساکت بالکل سن رہ گیا اور داؤد نے اس کے تاثر نوٹ کیے۔ داؤد لمحے میں جان گیا تھا کہ وقاص اس اچانک حملے کو تیار نہ تھا۔ مگر بابا، وقاص نے کوشش کی مگر نازیہ نے کندھے پر تھپکی لگاتے اسے روکا۔ یہی عمر ہے، 31 کے ہو گئے ہو سلیمان، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ آپ بتائیں اماں، نازیہ نے بات کرتے دادی کی رائے لی جو یقین اس وقت وقاص کو دلہا بنا دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ مجھے پتا ہے اس کا سانس کیوں اٹھا ہے مگر وقاص اب یہ طے ہے کہ ہم کل ہی سب 3 کے ہاں جا رہے ہیں۔ سلیمان کی اگلی بات سن کر وقاص تو مسکرایا مگر کوئی اور دل و جان سے بے چین ہوا۔ اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ آخر کیا کرے۔ بابا، وقاص نے تصدیق چاہیے جبکہ عیسیٰ اور تبیر سائرہ کا سوچتے پریشان ہوئے تھے۔ بابا، میں تو سائرہ پی کا سوچ رہا تھا۔ عیسیٰ نے دل میں آئی کہی تو نازیہ اور تبیر بھی متوجہ ہوئے۔ داؤد ہاتھ میں اٹھا چمچ رکھ کر اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ بچوں، سوچا تو میں نے بھی یہی تھا مگر کل ان دونوں کو آفس میں آمنے سامنے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔
سلیمان نے وقاص کو شریر نظروں سے تنگ کرتے کہا تو وقاص وقت مسکرا کر سر جھکا گیا، جبکہ داؤد کو آج پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کا دل بھی وجود رکھتا ہے مگر قسمت وہ درکنے سے پہلے رکتا محسوس ہوا۔ کیا شانزا اور وقاص بھائی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ عیسیٰ کے سوال پر سکینہ بیگم نے بھی داؤد کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھ میز پر رکھے بس چپ تھا، اور نازیہ نے بھی پہلو بدل کر اپنے منجلے بیٹے کی خاموشی نوٹ کی۔ مگر سائرہ، داؤد کا سفید پردہ چہرہ دیکھ کر نازیہ نے سوال کیا مگر جواب کا منتظر داؤد تھا۔ اپنے پاؤں تھپتھپاتے وہ بے چینی کی آخری حد پر تھا مگر کسی کو اس بات کا اندازہ بھی نہ تھا سو اس کی دادی اور ماں کے۔ بیگم میں کیا کر سکتا ہوں، اب بچوں کی یہی مرضی ہے۔ وقاص کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تم نے؟ شانزا کے لہجے میں بھی صاف رمق دکھائی دی۔ اس لیے کل پہلے رستم سے بات کی، پھر سب تین سے۔ انشاءاللہ کل ہم اس مبارک مقصد کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ اب ان کی یہی مرضی ہے تو میں اور سب تین بھی خوش۔ داؤد کی بے چین روح پر یہ آخری کیل ثابت ہوا۔ اپنی مٹھی بند کرتے اس نے وقاص کو دیکھا جس کی مسکراہٹ سب کچھ صاف صاف بتا رہی تھی۔ داؤد نے رخ موڑا، اپنی دادی کو دیکھا جو کچھ کہنے کے لیے پل توڑ رہی تھی، اور ایک گہرا سانس لیا۔ بہت مبارک ہو جناب۔ بلکہ دلہا صاحب، داؤد اپنی جگہ سے اٹھا، دادی کو مولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ وقاص بھی اسے دیکھ کر اٹھا اور دونوں بھائی گلے ملے۔ ٹھیک، تو میں تیاریاں دیکھ لوں گی، میرا بیٹا خوش تو میں خوش۔ نازیہ نے داؤد کو دیکھ کر ایسا کہا جو مبارکباد کے بعد بیٹھا نہیں تھا، اپنا فون اٹھایا اور وہاں سے چل دیا۔ سب اس کے اچانک اٹھنے پر حیران تو ہوئے مگر کسی کے سوال سے پہلے وہ نکل گیا۔ یاد کر لیا ہوگا اس کے آقا نے، سلیمان صاحب نے گہرا سانس لیتے کہا تو عیسیٰ نے منہ بسوڑ کر اپنی دادی کو دیکھا جو خود دروازے کو تک رہی تھی۔ آپ تو کھانا کھائیں، اس لڑکے کا تو اللہ وارث ہے، نازیہ نے وقاص کے سر پر پیار دیتے کہا مگر وہ دل ہی دل میں داؤد کے لیے پریشان تھیں۔ تو برخودار آپ کو کیا لگا مجھے اندازہ نہیں ہوگا کہ یونی کے چکر کیوں لگائے جا رہے ہیں ایک ماں سے؟ باپ ہوں تمہارا۔ سلیمان صاحب نے بھی اس کا کندھا تھپتھپایا۔ سلیمان صاحب کا انداز دل ہی دل میں سکینہ اور نازیہ بیگم کو جلا گیا۔ صرف وقاص ہی تھا ان کا بیٹا اور کوئی نہیں؟ لگتا ہے ایک ہی باپ ہیں آپ۔ اس اپنے بھائی کا یوں جانا غیر ضروری محسوس کیا تو بڑبڑایا۔ طبیب نے اسے کوہنی مارتے چپ تو کروا دیا مگر منہ نہ ٹھیک کر سکی، جبکہ باقی اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ سب تین نے انہیں لان کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تو ان تک آئے، جبکہ وہ دونوں بھی انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ کیک شانزا نے سامنے سور پر رکھے کیک کی طرف اشارہ کیا تو سب تین بھی ان کے درمیان آ بیٹھے۔ جاب کا فرسٹ ڈے، شانزا نے سبب بھی بتایا تو حاضر نے مسکرا کر اپنے بابا کے ریاکشن کو دیکھا۔ جسٹ امیجن بابا، شی اسٹوڈ ان فرنٹ آف دا آفس اینڈ لٹرلی ییلڈ۔ کیا استھیٹک جگہ ہے۔ حاضر نے بابا کو اس کا آج کی رودات بتائی تو اس نے منہ بسوڑا اور میں حیران، مطلب بابا اخبار کا دفتر ہے یار۔ حاضر سے ہلکی سی تھپکی لگاتے بتایا تو سب تین اپنی بیٹی کے عشق پر مسکرائے۔ اس کے لگاؤ کی وجہ میں اس پر وہ ارمغان کو آئیڈیلائز کرنا ہے مگر میرے لیے وہ جگہ قاسم نامہ ہے، بہت قریب ہے، دل کے قریب ہے۔ سب تین نے شانزا کا پیار دیتے قاسم کا ذکر کیا تو آنکھیں بھیگ گئی۔ حاضر نے اپنے بابا کی پشت سہلائی جبکہ شانزا بھی گلے لگی۔ زندگی میں دو شخص دل کے قریب ہوئے، ایک جان سے پیارا بھائی قاسم جو جان سے گیا اور دوسری قاسم کی بہن میرا سکون، تمہاری ماں جو کم عمر لے کر آئی تھی۔ مگر دیکھو اللہ نے مجھے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا۔ مگر سب تین صاحب نے خود کو نارمل کرتے بات کا رخ موڑا جبکہ دونوں بابا کی مسکراہٹ پر کھل اٹھے۔ بابا مگر کیا؟ دہات نے لفظ مگر کو پکڑا۔ اب وقت گزر گیا، مجھے آج اندازہ ہوا کہ شانزا بھی ہم سے دور جانے والی ہے۔ سب تین صاحب کے جملے پر دونوں نے گھبرا کر انہیں دیکھا تو وہ ہنس دیے۔ ارے بیٹی بڑی ہو گئی ہے، شادی کی عمر ہو گئی ہے میری بچی کی۔ آج بہت شدت سے احساس ہوا جب سلیمان نے بات کی۔ اصل میں سب تین صاحب اپنے بچوں کی رائے لینا چاہتے تھے۔ کیا بات ہوئی بابا؟ حاضر نے پوچھا جبکہ شانزا نے دونوں کو کیک پکڑایا۔ وہ نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ سن ہی نہ رہی ہو۔ وقاص، سلیمان نے وقاص کے لیے میرے جان کے ٹکڑے کو مانگا ہے، کل باقاعدہ آئیں گے۔ وہ رستم سے اجازت لینے کے بعد اب وہ باقاعدہ بات چاہتا ہے سو میں نے کہا سوچنے میں کوئی حرج نہیں۔ سب تین صاحب نے بات شانزا کو دیکھتے بتائی جو نارمل لگ رہی تھی۔ بابا کا وقاص بھائی مطلب شانزا کی شادی؟ حاضر نے کچھ سوچتے پوچھا جبکہ شانزا نے دونوں کو دیکھا۔ ہاں اگر دیکھا جائے تو معقول بندہ ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی اس کے بارے میں۔ اور رہی بات سیاست کی تو وقت سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ شانزا نے بابا کی بات سوچی جبکہ ہاتھ بھی خاموش ہوا۔ شانزا میرے بچے، تم اپنے ہر فیصلے، ہر انتخاب کے لیے آزاد ہو۔ شانزا نے گمسم اپنے بابا کو دیکھا جبکہ ہاتھ تھوڑا پریشان ہوا۔ وہ اس طرح زوم آؤٹ کہاں ہوتی تھی، منہ پر جواب دیتی تھی۔
سوچے سمجھے بغیر وہ آج ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بابا آپ کا ہر فیصلہ قبول بابا، مگر ابھی پڑھ رہی ہوں اور آپ کو پتہ ہے خبر نامہ بھی۔ شاہزادہ نے ہاتھ کو دیکھتے کہنا چاہا، جبکہ سب تین بیٹی کے جواب پر مسکرائے۔ میری جان، میری جگر کے ٹکڑے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر رشتے سے بے سبب انکار منع فرمایا ہے، اور اب ہم انہیں دیکھ تو سکتے ہیں، وکاس کے بارے میں سوچ تو سکتے ہیں۔ اگر سمجھ آیا تو قبول، ورنہ جو آپ کو بہتر لگے۔ اگر بات آپ کی سٹڈیز اور خبر نامہ کی ہے تو وکاس ایک سمجھدار مرد ہے، اسے اپنے نام سے منسوب عورت کے ذاتی انتخاب سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سب تین نے وکاس کا دفاع کیا، جو ان دونوں کو ان کی مرضی سے آگاہ کر گیا۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، شانزا کہتی اٹھی۔ سب تین نے بھی ہاتھ کا کندھا تھپتھپاتے اس سے اجازت چاہی اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے کھڑا ہوئے، جبکہ ہاتھ وہی سوچ میں گم بیٹھا رہ گیا۔ امانت نے ساتھ بیٹھے ساتھی سیاستدان کو دیکھتے زمان خان کو دیکھا، جو اپنی سگار میں مصروف تھا، جبکہ اس وقت اس بیٹھک میں موجود تمام لوگ اپنے الفاظ کی فرصت ترتیب دے رہے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ بات بنتی بگڑ جائے۔ کیا کہنے میں جانشین کے، کیا ڈی آئی جی، کیا منسٹر، کیا بیرسٹر، کیا بیوروکریٹ، سب کی زبانیں بند کر دیں۔ ان سب کو یوں ہی اپنے جونچتے دیکھ کر زمان خان نے کشمکش ختم کی۔ خان صاحب، آپ کا جانشین ہماری جان نکال رہا ہے اور قصور فقط امانت بیگ کی حمایت ہے، یہاں تک کہ وہ لگاری سے بھی باؤتاؤ کر رہا ہے۔ ڈی آئی جی نے بات شروع کی تو زمان خان مسکرایا۔ ایسا کیا کر دیا میرے ثبوت نے؟ وہ تمہارا اس حرامی خاندان کو جوابدہ نہیں۔ زمان نے سگار کا ایک اور کش لیا۔ امانت کے کیس ری اوپن کروا رہا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو آپ جانتے ہیں وہ بے بس ہوا تو امانت تب گیا۔ خان صاحب، آپ کے سبب وہ ابھی تک زندہ ہے، ورنہ یہ معاملہ نپٹانا میرے لیے مشکل نہیں۔ میں چودھری اور خان کے درمیان جنگ سے گریز کر رہا ہوں۔ امانت نے وہی کہا جس کا سب کو ڈر تھا۔ بیوروکریٹ اسحاق تو اپنا سر ہی تھام گیا، باقی بھی آنے والی مصیبت پر امانت کو دل جان سے کوسنے لگے۔ اس سب سے برعکس امانت ایسا کرتے خود کو تیسمار خان سمجھ کر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ امانت بیگ، اب وہ 20 سال کا کم عمر لڑکا نہر جیسے ثبوتوں اور دلیلوں کی آڑ میں اسے مات دے گیا۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا خان اس کے ساتھ ہے اور آخر تک ساتھ رہے گا۔ زمان نے اپنا سگار اپنے آدمی کی طرف بڑھاتے امانت کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ خان نہ برہم نہ ہو، یہ پریشانی میں ایسی بہکی باتیں ہی کرتا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے، بس اسے تھوڑا ٹھنڈا کریں۔ اسحاق نے خیر سگالی کی کوشش کی، مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ امانت بیگ، اس نے کہا ہے کہ تمہاری الٹی گنتی شروع کروں۔ روک سکتے ہو تو میرے داؤد کو تو روکو، ٹھکانے لگا سکتے ہو تو لگاؤ۔ زمان خان نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اس بیٹھک میں موجود تمام لوگوں کو دیکھتے کہا، جبکہ امانت اس فیصلے پر بوکھلا گیا۔ خان صاحب، اس لڑکے کے لیے خطرہ مول رہے ہو۔ وہ دن بھول گئے جب مزید چوکھٹ پر گھٹنوں کے بل آتے تھے۔ امانت نے یاد دلانے کی کوشش کی، مگر اسحاق نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا، جبکہ آئی جی اس کی حالت پر مسکرا دیا۔ ہاں یاد ہے، مگر آج تم اس چوکھٹ پر بھونکنے آتے ہو، اس لیے سب بدل گیا۔ اب ہڈی کے کر جاؤ گے جب میرے آدمی پاگل سمجھ کر گولی مار دے۔ آئی جی، کرو جو میرا سپوت کہتا ہے، اور باقی سب سن لو۔ وہ میری کرسی کا جانشین، میرا سپوت، اور اگلا زمان خان ہے۔ وہ زمان نے بات ختم کی تو امانت اٹھا اور بغیر کچھ کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ اسحاق نے زمان خان سے نرمی کی درخواست کی۔ خان صاحب، وہ بھی بچہ ہے، جوان خون ہے، مانتا ہوں خون جوش ماتا ہے، مگر وہ سیاست نہیں جانتا۔ وہ نہیں سمجھتا کہ یہاں ٹی وی پر گالیاں دینے کے بعد سب شراب اور شباب کی محفلوں میں ایک دوسرے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھتے ہیں، اور وہ اتنے سالوں سے ایک بات کو پکڑے بیٹھا ہے۔ امانت اتنا سیدھا بھی نہیں۔ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو اب کی بار بولنے والا انسان خضر آصف تھا۔ وہ سیاست سے انجان بنا بیٹھا ہے، اس وجہ سے تم یہاں سب اسے رونے آئے ہو۔ مطلب وہ جانتا ہے جو کھیل قابو کرتے ہیں، داؤد انہیں قابو کیے میرے سامنے بیٹھا چکا ہے۔ خاندان کی سیاست اس کے سامنے چھوٹی پڑ رہی ہے، اور امانت کی یہاں موجودگی اس بات کو واضح ثبوت ہے۔ یہ مان لو وہ سیاست ہے، اور تم سب اس کے سامنے بے بس۔ جاؤ اور خاندان سے کہہ دو اس بار اسمبلی بھول جائے، اور دوبارہ وہ الیکشن کے قابل بھی نہیں بچے گا۔ اب رہی بات امانت کی، تو وہ اتنا تو فارغ ہے، زمان خان کے سامنے بولنے والا اس کے سائے میں نہیں رہ سکتا، اور تم سب زمان خان جانتا تھا انہیں کیسے قابو کرنا ہے۔ امانت کو گولی مارے جو بھی حکومت کرے، ہم تو اب کے مریض جناب، اس وقت ہماری بات کریں، ہمیں داؤد سے بچائیں۔ آئی جی تو صحیح معنی میں منت پر اتر رہا ہے، تو باقی سب نے ہاں ملائی۔ داؤد اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے روک نہیں سکتا میں، مگر اسے پرسکون کیا جا سکتا ہے۔ وہ شیر نہیں، وہ بیریا ہے جو غلامی قبول نہیں کرتا، مگر اپنے محسنوں کو بھولتا بھی نہیں۔ جو وہ کہتا ہے ابھی کرتے جاؤ، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں دیکھ لوں گا۔ زمان خان نے فخر سے بتایا، اس سے بات کی تھی کہ میری مان جائے اور ارمغان کو وہ سنبھال لے گا اسے۔
اس لیے بول کر بھی ارمغان کی جانب نظر بھی نہ جائے، ورنہ جانتے ہو کہ وہ بخش دینے کا عادی نہیں۔ اور تم سب ایک بات یاد رکھنا، آئندہ میرے پاس اس بغیر کی کوئی سفارش نہ آئے۔ اب دیکھتا ہوں کیسے الیکشن جیتا ہے، اب جاؤ۔ زمان خان نے بات ختم کی تو سب اپنی اپنی بات بنتے دیکھ کر پرسکون ہوئے۔ آپ کی نوازش، ورنہ ہم کہاں اس قابل، آپ کے بیٹے نے ڈرا دیا سو آپ کو زحمت دی۔ اسحاق شکریہ ادا کرتا ہوا باقی سب بھی مصافحہ کرتے وہاں سے چل دیے۔ ستار ذرا فون تو دو، ان کے جاتے ہی زمان نے فون لیتے اسے کار ملائی مگر فون بند پایا۔ داؤد سلیمان کیا کرنے والے ہو؟ ایسی بے باک جنگ میں تم اترنے اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ زمان کو غصہ آیا۔ آج صبح کسی لڑکے کو گرفتار کرتے چھوٹے خان کے پاس لے گئے تھے اور اس کے بعد خان نے جو حال کیا اب کی سوچ ہے۔ ستار نے فون واپس پکڑتے بتایا۔ کوئی خاص وجہ؟ خان نے سگار کا دھواں فضا کی نظر کرتے پوچھا۔ عیسیٰ صاحب سے کوئی لڑائی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ اٹھایا تھا ان پر اس کے سینئر کا بیٹا کے۔ ستار نے مزید بتایا تو خان ہنس دیا۔ اس سینٹر سے رابطہ کر کے اسے خاموش کروا دو، وہ جانتا تھا داؤد کے لیے کوئی مسئلہ ضرور کھڑا کرے گا جس کا بندوبست ضروری تھا۔ مزید عیسیٰ پر نظر رکھو، اس کے سب وہ کسی دن اچھا خاصا نقصان کرے گا اپنا۔ خان کہتا اٹھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ تیسری دستک پر اس نے سلام پھیرتے برآمدے کی طرف دیکھا مگر اماں دکھائی نہ دیں۔ جائے نماز کا کونا پڑتے وہ خود ننگے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی جبکہ آنے والے نے ایک بار پھر دروازہ پیٹ ڈالا۔ کون؟ اس نے جھٹکی کو مضبوطی سے پکڑتے کمزور آواز میں پوچھا مگر کوئی آواز نہ آئی۔ جواب نہ آنے پر خشک ہونٹوں کو دانتوں میں دباتے اس نے ایک اور کوشش کی۔ کون ہے؟ اب آواز پہلے سے زیادہ کمزور تھی۔ میں ہوں داؤد سلیمان۔ جاری ہے۔